Pakistan has also sheltered the Taliban. ٹرمپ کی دھمکیاں، چین کے بعد روس پاکستان کی حمایت میں بول پڑا۔ Pakistan sheltered the Taliban. نواز شریف کی عدلیہ مخالف تقاریر، لاہور ہائی کورٹ ان ایکشن۔ تھوڑی سی بارش سے تباہی، اے شہر کراچی تیری حالت پہ رونا آیا۔ ناظرین، تین کہانیاں لیے تین جماعتوں کا موقف آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کھوکھر صاحب، چودھری صاحب اور میں آپ کے سامنے آج پھر حاضر ہیں۔ اور آج کی پہلی کہانی جو ہے وہ ہماری وہی جو نئی ایک اقوامی یا خطے کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے متعلق ہے، نئی یعنی امریکہ کی جو نئی پالیسی ہے اس سے تعلق رکھتی ہے۔ اور امریکہ نے اس پالیسی کے اندر جہاں پہ اور بہت سی چیزیں لکھی ہیں وہاں پہ ایک الزام پاکستان پہ لگایا ہے جس کا پاکستان جس کے اوپر بڑے سخت بیانات دے چکا ہے۔ اچھا طریقے سے دفاع کرنے میں ناکام رہے۔ نہیں، یہ آپ کا خیال ہے، میرا ذاتی یہ خیال ہے، کیونکہ کل بھی پروگرامز پہ یہ بات ہوتی رہی اور میں نے یہ واضح کیا کہ سب سے پہلا بیان جو ہے وہ منسٹری آف فورن افیئرز سے آیا ہے چین کے بیان کے بعد۔ اور جی ہاں، لیکن جب ہم نے اپنی کابینہ کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد، کابینہ کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد کہ ہم نے کیا موقف لینا، ان کو اعتماد میں لینے کے بعد پھر ہماری یعنی یہ ساری ڈسکشن چین نے پہلے کر لی تھی اپنی کابینہ سے، اور غرض نہیں ہے۔ دیکھیے جب ہماری لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں ہم پارٹیزن بات نہ کریں اور بہتر ہوگا کہ میرا ذاتی یہ خیال ہے، مگر آپ کرنا چاہیں تو ضرور کر لیں، لیکن کل سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری طرف سے تین بیانات آ چکے ہیں۔ ہماری طرف سے پہلا بیان آیا وزارت کی طرف سے جو ریاست کا بیان تھا، اس کے بعد ہماری طرف سے چیف آف دی آرمی سٹاف نے کل ایک بڑا بیان دیا بھرپور، اور آج ایک تیسرا بیان ابھی جو خواجہ صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد پیش کیا۔ یہ بیانات کی تو اپنی لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ ہائیڈ آؤٹس ہیں، کچھ ایسے گروپس ہیں جو دہشت گردی کو پروان چڑھا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، ذرا انہی کی وزیر خارجہ جو ہیں ہلری کلنٹن صاحبہ، ان کا ایک خاکہ پرانا جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے تاکہ ان دونوں چیزوں کو ہم دیکھ کے فیصلہ کریں کہ اصل بات کیا ہے، وہ جو ہلری کلنٹن صاحبہ نے کہی ہے یا وہ جو آج پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو ذرا آپ کے سامنے خاکہ پیش کرتے ہیں، پھر اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ Let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine. You deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ اب اصل بات جو سامنے آتی ہے وہ اس کو اگر آپ گفتگو کو سنیں تو آپ پہ بات بڑی واضح ہو جاتی کہ جس چیزوں کو دہشت گردی کے اڈے یا میزائل یا وہ تمام اسلحہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ کہاں سے آیا، وہ کون چھوڑ کر گیا، کس کے پاس چھوڑ کر گیا، اور اس کی ریہیبلیٹیشن میں پاکستان نے کتنا خون بہایا۔ 75,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، 5,000 ہمارے فوجی جوان شہادت جو پا چکے ہیں۔ اچھا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ تمام باتیں جو آپ نے کی ہیں، سوال یہ ہے کہ اس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن کیوں نہیں ہے، اور امریکہ ہماری ان ساری قربانیوں کو یا ان چیزوں کو کیوں نہیں وزن دے رہا، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی جو سابقہ وزیر خارجہ ہے جن کو وہ ہرا کے آئے ہیں، ان کی حریف جو ہیں وہ بالکل اور پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جنرل لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پہلے تو تھوڑا ان سے بات کر لیں اور پھر ان سے پھر بات جو ہے وہ آپ آگے بڑھائیں۔ آپ جنرل صاحب سے سوالات جو ہیں وہ آپ پوچھیں گے یا کہ آپ شروع کریں، پھر اس کے بعد بات کو آگے میں اگلا سوال۔ اچھا، لیکن پہلے میں ایک چیز ڈاکٹر صاحب اور فواد بھائی، کہ جو 4 سال آپ کی گورنمنٹ رہی، خارجہ آپ کے کنٹرول میں ہے، تو بنیادی طور پہ جو آپ سے ایکسپیکٹیشن تھی وہ ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ جو 4 سالوں کے اندر پاکستان کا نیریٹو ہے، جس کو ابھی آپ بڑے اچھے طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنی قربانیاں دیں، یہ کیا وہ کیا، تو اس کی ریکگنیشن کا نیریٹو وہ آپ ہی کی تو ذمہ داری تھی۔
اور اگر یہ نیریٹو پاکستان کا، پاکستان کی قربانیوں کا، پاکستان کا اس جنگ میں نقصان اٹھانے کا اور ساتھ دینے کا دنیا کا، اگر وہ نیریٹو کامیاب نہیں ہوا تو وہ فیلئر تو آپ کا ہے. میں صرف ایک کمپیریزن کر کے پھر آپ اس کا جواب دیجئے کہ جو ہمارا دور تھا اس کے اندر سب سے پہلا واقعہ اور بڑے بڑے چیلنجز آئے. اس میں آپ کو چیلنج آیا سب سے بڑا اسامہ بن لادن والا، جب دنیا کا نمبر 1 دہشت گرد جس نے امریکہ پہ حملے کیے، جس نے دنیا میں حملے کیے، ان کا سب سے وانٹڈ آدمی پاکستان سے انہوں نے آپریشن کر کے یہاں پہ مار دیا. سب سے بڑا چیلنج اس کو ڈیفینڈ کرنا. جنرل لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا پھر اس کے بعد سلالہ، پھر اس کے بعد ریمنڈ ڈیوس. یعنی کہ یہ کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے جو ریلیشن شپ کو جنہوں نے جو پہلے ہی بڑی سٹرینڈ تھی اس کو کتنا انہوں نے ٹیسٹ میں ڈالا. اور اس وقت بھی ہم سارا کا سارا معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر گئے اور ہر دفعہ ہم نے پارلیمنٹ سے اسٹرینتھ لی اور ہم نے اپالوجی کروائی، معافی منگوائی امریکہ سے کہ جب تک تم معافی نہیں مانگو گے اس وقت تک ہم نیٹو سپلائی لائنز نہیں کھولیں گے. لیکن آپ اس کے کانٹری اگر کمپیریزن کریں تو آپ کا ایک تو آپ نے پاکستان کا نیریٹو بھی فیل کر دیا، اس کی پذیرائی نہیں ہوئی. واشنگٹن میں آپ کامیاب نہیں ہو سکے لابی کرنے میں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی اگر میں آپ ہی کے سوالات آپ کو ریٹرن کر دوں کہ آپ کے دور کے اندر یہ ہوا جس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک خاص قسم کر دیں. میں جواب دے دیتا ہوں. نہیں مناسب نہیں کر دیں. لیکن میں نہیں کرنا ہماری چاہ بحث رہا. نکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کی بحث ہماری ہے نہیں. آپ ضرور اس کو کسی بھی وقت سیاسی رنگ دے کے بات نہیں، کریں. سیاسی رنگ اگر جہاں پر آپ کی ناکامی ہے ڈاکٹر صاحب وہ تسلیم تو کرنی چاہیے. دیکھیے میں 4 سال آپ وزیر خارجہ نہیں لگا سکے، پاکستان کی پارٹی تنہائی کا شکار ہے، ایران سے آپ کے تعلقات خراب. اس سے پہلے کہ ہم بحث میں آگے نکل جائیں، جنرل لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جیسا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیجیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو حالیہ بیان ہے اس کے بعد پاکستان کی جو ملٹری کیپیسٹی ہے اس کے اوپر کس قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا اس میں 4 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کولیشن سپورٹ فنڈ یا جو کسی قسم کی مدد ہے وہ بند کر دیں گے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو نان نیٹو الائی کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم کر دیں گے. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے جو اب بھی اگر پناہ گاہیں ہمیں اگر پتہ چلی. اور چوتھا انہوں نے ہندوستان کو ایک رول دیا اس علاقے میں اور افغانستان کی ترقی میں اور ان کو ایک رول دے دیا. تو یہ پہلی 2 باتیں ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ قابل برداشت ہیں. بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ پاکستان خود کہہ سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کولیشن سپورٹ فنڈ بند کر دیجئے، آپ کی مرضی ہے، آپ ایک آزاد ملک ہیں، بڑا ملک ہے. نان نیٹو الائی کا سٹیٹس دینا نہ دینا آپ کی تو عبدید ہے، آپ نہ دیجیے. اور میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں پاکستان برداشت بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد کی جو بات ہے کہ نمبر 1 کہ جہاں پر آپ نے پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں، اور ایک انہوں نے نئی بات یہ کی کہ پاکستانی پناہ گاہوں سے اس علاقے کے ملکوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں. مطلب انہوں نے صرف افغانستان کا نام نہیں لیا، انہوں نے ایک طریقے سے ہندوستان کو بھی خوش کر دیا. تو یہ جو بات ہے لیکن یہ بتائیے جنرل صاحب کہ اگر ہمارے اوپر اس پالیسی کے نتیجے کے اندر صرف دفاعی نہیں مگر دیگر معاشی جو سینکشنز ہیں وہ بھی لگتی ہیں تو ہمارے ملک کی معیشت اور دفاع دونوں ان کے اوپر کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے؟ جی اگر سینکشنز لگتی ہیں تو یہ ایک سیریس معاملہ ہوگا. سینکشنز لگانے کے لیے دیکھیں نا ان کو کوئی نہ کوئی تو پریمائز بنانا ہوگا نا. ویسے ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی سپر پاور نے اپنی پالیسی جب وہ بناتے ہیں یا اسٹریٹجی بناتے ہیں تو چھوٹے ملک جو ہیں ان کے چون چراں کرنے سے یا ان کے ری ایکشن سے ان کی اسٹریٹجی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور وجوہات کی بنا پر یا پرانی وجوہات کی بنا پر کہ وہ ہم پہ ہمارے اوپر سینکشنز لاگو کریں گے تو صاف ظاہر ہے یہ سیریس میٹر ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ایئر لائنز ہیں ان پہ فرق پڑتا ہے، آپ کے آنے جانے پہ فرق پڑتا ہے، آپ کے ایکسپورٹ پہ فرق پڑتا ہے. تو وہ کافی ڈینٹ ڈال سکتا ہے ہماری اکانومی پر. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے ملک اس میں سے گزر گئے ہیں تو ہمیں بلکہ اب ایسے ملک موجود ہیں جو امریکہ کی لگائی سینکشن پر عمل نہیں کرتے. چائنا ہمارے ساتھ بالکل ہے، روس ہے، ایران ہے. ایران کے اوپر بھی سینکشن کو لگانا چاہ رہے ہیں. ہم ایران کے ساتھ مل کے اپنے بارٹر ٹریڈ وغیرہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے جو 15-20 سال پہلے تھا. یہ بتائیے ہمیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ نے چین کے حوالے سے، روس کے حوالے سے جن کے بڑے اچھے بیانات ہمارے حق میں آئے ہیں، یہ ہمیں بڑی فخر ہے اس بات کے اوپر.
لیکن یہ بتائیے ہمیں کہ ان کی اہمیت یہ جو کیا ہے؟ انہوں نے آج بیانات جاری کیے ہیں ان کی اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے؟ کیا اور اس ہمارے سے ریجن میں پاکستان اس کی کیا ہے؟ اس سے کیا چیز واضح ہوتی ہے بین الاقوامی سطح پہ؟ جی بہت اہمیت ہے کیونکہ بیسیکلی دیکھیں نا انہوں نے امریکن نے اپنی پالیسی میں ایک بڑا شفٹ کیا ہے, ٹیکٹونک شفٹ میں کہوں گا, یو ٹرن تو نہیں ہے, کچھ لوگ اس کو یو ٹرن کہہ رہے ہیں, اس کو میں کہوں گا بڑا موڑ ہے ان کی پالیسی میں, اور اس کی وجہ سے خود بخود ہماری پالیسی جو ہے نا وہ فورس ہو جاتی ہے اپنے اسٹیپس اٹھانے میں. حالانکہ میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ 1-1.5 سال سے چیزیں نظر آ رہی ہیں, ہمیں پہلے ہی اپنی پالیسی بنا کر لیتے ہیں اور شاید ہو بھی گئی. تو اس میں بہت ایڈوانٹیج ہے پاکستان کے لیے. وہ ایک تو تنہا ہے بھی نہیں اور ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ. جب یہ بلاک جو آپ جس کو بات کریں, جس کی چین نے ایک دم کھڑے ہو کے حمایت کا اعلان کیا, روس نے اعلان کیا, یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور اس سے لگتا ہے کہ پاکستانی ڈپلومیسی ایک کام کر رہی ہے. ہم الزامات تو لگاتے رہتے ہیں کہ پاکستانی ڈپلومیسی کی ناکامی, لیکن یہ دو جو بیانات آئے ہیں میرا خیال ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ کرنی چاہیے. اس میں پاکستانی ڈپلومیسی کی کامیابی. جن صاحب یہ تو آپ نے کھوکر صاحب کا دل توڑ دیا کہہ کے نہیں, میں اس کا جواب دوں گا ابھی آپ کو. ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اتنے زیادہ خوش نہ ہو, خوش نہ ہو. آپ نے تو فوراً ایک دم سے خوشی کا اظہار کر دیا کہ جیسے کہ ہاں کہ ہماری حمایت میں کوئی بول پڑا. میں تو جنرل صاحب, روس اور چین اچھا جو بات ہے تو کر لینا جنرل صاحب, وہ اپنے سمجھتے ہیں کہ امریکہ جنرل صاحب سے بات تو چلے ختم آپ کر کر لیں. لیں. تو جنرل صاحب آپ نے دل بھی توڑا اور پھر آپ نے دیکھا اس کا ریاکشن بھی آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑا. ہمیں تو پورے پروگرام میں کرنا پڑے گا. تو آپ پلیز اس آئندہ اپنی اگلے سوال کے جواب میں پاکستان کی ڈپلومیسی کی کامیابی کا بالکل ذکر مت کیجیے گا. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے سیف ہیونز کا, لگتا یہ ہے کہ یہ پراکسی ہے وہ حقانی نیٹ ورک کی. تو یہ ہم بار بار, ابھی ہماری ISPR نے آ کے ایک بیان دیا کہ ہم نے پاکستان سے تمام ہائیڈ آؤٹس ختم کر دیے ہیں اور بڑی قربانیاں دے کے ہم نے اس وقت ہمارے ملک میں کوئی ایسا گروپ نہیں ہے, ہم اپنی سرزمین کو نہیں استعمال ہونے دے رہے کسی بھی اور ملک کے خلاف کام کرنے کے لیے. مگر یہ الزام دوبارہ سے ہم پہ لگایا جا رہا ہے. تو یہ حقانی نیٹ ورک کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیوں بار بار ہم پہ الزام لگ رہا ہے؟ دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ یہ بات سچ تھی. جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو چونکہ حقانی دونوں طرف سے بارڈر کے ادھر بھی ادھر بھی, تو جو ادھر کے حقانی تھے وہ وہاں کے حقانی کی مدد کرتے تھے اور کافی دیر تک وہ ہماری وہاں تک رسائی نہیں تھی, ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان اور جگہ. لیکن اب آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے تمام علاقہ کلیئر کر دیا. اور اب پہلے تو یہ تھا نا کہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ علاقہ جو ہے نا یہاں پر سارے ایکشن ہوتے تھے. اب تو نارتھ میں اور نارتھ ایسٹ میں جا کے ایکشن ہوتے ہیں, بہت دور ہے, اور 50 سے 60% علاقہ طالبان کے پاس ہے, افغان طالبان کے پاس ہے. تو اس کو ضرورت کیا ہے پاکستان میں پناہ گاہیں بنانے کی؟ اور پاکستان اتنی بڑی رسک کیوں لے اور ایسا کام کیوں کرے جس میں جو خود اس کے انٹرسٹ کے خلاف ہے؟ تو میرا خیال اس وقت یہ جھوٹ پر مبنی ایک پروپیگنڈا ہے یا ایک نیریٹو ہے. اب اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ایسا تو نہیں. دیکھیے نا, آپ کو یاد ہوگی بات جو بچوں نے پڑھائی جاتی تھی کہ بھیڑ اور شیر جب پانی پی رہے تھے تو اس نے پھر جو ایک پوری کہانی بنتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس نے ہمیں بھیڑ سمجھا ہوا ہے جبکہ ہم بھیڑ ہیں نہیں. اللہ کے فضل کر. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ, جنرل لودھی صاحب کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے بڑا ایک اچھا سوال میں سمجھتا ہوں آخر میں اٹھایا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا محور جو ہے وہ پاکستان سے ہٹ کے ہندوستان کی طرف گیا ہے. انڈین لابی کی فتح ہے یہاں. تو مصطفیٰ کی جو بات ہے, اگر آپ ہیلری کلنٹن کو بھی دیکھیں, پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کے بہت حمایتی ہیں واشنگٹن میں, اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان دنیا میں اکیلا ہے. پر مسئلہ وہاں پہ آیا کہ جب پاکستان نے ایک ویکیوم چھوڑ دیا, 4 سال ہمارے پاس وزیر خارجہ نہیں تھا. خواجہ آصف صاحب کو اب آپ نے وزیر خارجہ لگایا ہے. سرتاج عزیز صاحب کے قد کے اوپر اگر آپ ان کا بھی کمپیریزن کریں تو سرتاج عزیز صاحب کا قد بہت بڑا ہے خواجہ آصف سے, لیکن آپ نے خواجہ آصف صاحب کو وہاں پہ لگایا, اور اس کی لگانے کی وجہ آپ کی ڈومیسٹک وجہ تھی. آپ پاکستان کی فوج کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسا آدمی وزیر خارجہ لگائیں گے جو کہ آپ سے ذرا تڑ کھاتا ہے اور جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ویکیوم ہے واشنگٹن میں اس کو استعمال کیا اس لابی نے جو انڈین لابی ہے, جیسے حسین حقانی ہے,
اور جس قسم کے بیانات حسین حقانی نے دیے یا باقیوں نے دیے، اور اس سے ایک پاکستان کا ویکیوم پیدا ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کنکلوژن اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری بنیادی طور کے اوپر ڈپلومیٹک فیلئر اور دیکھیے کہ انہوں نے ایک تو بات یہ کہ میں مبارکباد پیش کروں گا کہ جو ایمبیسڈر پیپلز پارٹی نے لگائے تھے حسین حقانی صاحب، وہ جس نیریٹو کو پروموٹ کر رہے تھے، لیسا صاحبہ کے ساتھ مل کے انہوں نے اس نیریٹو کو شیپ کیا، اور آج ایک خاکہ ہے جو ہم آپ کو نہیں دکھا سکے، اس خاکے سے بڑا آپ سے واضح ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی کا پاکستان کے متعلق کیا موقف ہے۔ 4 سال آپ حکومت میں ہیں، آپ نیریٹو کے فیلئر کے ذمہ دار ہیں، اور ایک شخص اتنا اہم ہے وہاں پر کہ جس نے آپ کے اس سارے نیریٹو کو اور آپ کی ناکامی کے اوپر وہ چھا گیا۔ آپ تو ہمیشہ ہی کامیاب ہوتے ہیں، اللہ نے دوبارہ آپ کو کامیابی دی ہے۔ آپ اپنے فیلئر کو اس چیز سے ایکویٹ کر رہے ہیں کہ ایک شخص حکومت پاکستان سے زیادہ طاقتور ہے، یہ آپ کی حالت ہے۔ آپ آج بہت زیادہ ناراض ہیں، نہیں ناراض نہیں، آپ نے پاکستان کے ساتھ کر کے رہے ہیں، آپ پھر بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یعنی کہ پوری کی پوری آپ نے فورن پالیسی کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ ایران سے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں، افغانستان سے آپ کے ٹھیک نہیں، انڈیا سے آپ کے ٹھیک نہیں، ایک لے دے کے چین ہے، وہ چین آپ کی مدد کو اپنے آپ کے دفاع کے لیے آ جاتا ہے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ کھوکر صاحب ناراض ہیں ہمارے اس سیگمنٹ، ساری قوم ناراض ہے آپ سے۔ آپ بجائے ارشاد فرما رہے ہیں، اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ وہ جنرل صاحب کی بھی انہوں نے ڈپلومیسی کی کامیابی جو ہے اس کو رد کر دیا ہے، اور حقانی اچھا اس کے علاوہ آپ بتا دیں نا کامیابی بتا دیں، حسین حقانی صاحب کی کامیابی جو ہے اس کو ہماری شکست تعبیر کر رہے ہیں۔ تو اب اگلے سیگمنٹ فورن پالیسی کی کامیابی بتا دیں، آج ناظرین کو بتا دیں جانے سے پہلے۔ ضرور، ابھی جنرل صاحب نے کہا ہے، یہ جنرل صاحب نے کہا ہے، آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کا جھگڑا جو ہے وہ ہم سے نہیں ہے، جنرل صاحب کی سٹیٹمنٹ سے ہے کہ ہمیں ڈپلومیسی میں کامیابی ہوئی، جس کے نتیجے میں آج ایران، آج ریجن کے جو تمام خطے کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کو سعودی عرب جاتا ہے، وہاں پر تقریر کرنے کے لیے نہیں بلاتے، وہ پیچھے ایک صفوں میں بٹھا دیتے ہیں، اور یہ وہ پاکستان تھا کہ جو یہاں پر اسلامک سربراہی کانفرنس کرایا، یہ وہ پاکستان جس میں ہمارے لگائے ہوئے ایمبیسڈر کی پالیسی جو ہے وہ آج امپلیمنٹ ہوئی، جس پہ انہوں نے بڑا فخریہ خاکہ جو کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ تو یہ رہیے، پیپلز پارٹی کو مبارک ہو۔ توقف کیجئے، ایک ہمارے ساتھ بریک لیں، ہم واپس آتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج اپنے ایک اہم فیصلے میں اس پرنسپل کو دوبارہ ری ایٹریٹ کیا ہے جس میں انہوں نے پہلے ایم کے ایم کے لیڈر الطاف حسین کے بیانات پہ پابندی لگائی تھی، آج اسی پرنسپل کو دوبارہ اپلائی کیا گیا۔ نواز شریف صاحب اور 16 جو دیگر ممبران اسمبلی ہیں اور وزراء ہیں ان کے اوپر، ہاں جی بریگیڈ، بڑا اچھا آپ نے یاد کرا دیا، اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی تقاریر میں عدالت کے جو احترام ہے اس کو ملحوظ رکھیں، اور پیمرا کو کہا گیا ہے کہ اگر عدالت پہ کرٹیسزم ہوتا ہے تو ان کی تقاریر کو نشر نہ کیا جائے۔ ایفیکٹیولی جو لائیو سپیچز ہیں نواز شریف صاحب کی اور ان کے وزراء کی، ان کے اوپر پابندی ہے۔ اگر پیمرا نے یہ پابندی امپلیمنٹ کرائی تو مشکل ہوگا آگے چل کے۔ آمنہ ملک نے یہ پٹیشن دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹی روڈ کے اوپر جو نواز شریف صاحب نے تقاریر کی وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں۔ آمنہ ملک ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں۔ آمنہ ملک صاحبہ سے جو ہے اگر آپ بات کرا سکیں تاکہ پہلے ہمیں پتہ چلے کہ ان کی پٹیشن کیا ہے۔ سروپ صاحب سے ہم بات کریں گے۔ جی مصطفیٰ، آپ ان دا مین ٹائم ہائی کورٹ کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے تو پوچھنے کا اس لیے فائدہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے ان 16 لوگوں میں تو شامل نہیں کیا، اور اتفاق حالانکہ شروع ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا، آپ کو یاد ہے شروع ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا؟ اچھا آپ کو یاد نہیں وہ مشہور پریس کانفرنس جس میں سب سے پہلے یہ جو تمام نیریٹو آیا تھا، یہ کس کی طرف سے آیا تھا؟ آمنہ ملک صاحب آئیں گی، ان کو بتائیں آپ کے فون جو ٹیپ ہو رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ آپ آمنہ ملک صاحبہ کو یہ کہیے۔ اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، یہ اس وقت سے لے کر آپ نے تو وہ پریس کانفرنس کی کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں، یہ اور بھی بہت سی باتیں کی جو آج میں نہیں ریپیٹ کر سکتا، احترام میں عدالت نے حکم دے دیا۔ لیکن یہ بتائیے شروع آپ نے کیا تھا، یہ جو سازش کا نیریٹو آپ لوگوں نے بلڈ کیا کہ ججز نے بھی آپ کے خلاف سازش کی۔ ٹھیک ہے، اب آمنہ ملک ہمارے ساتھ ہے، ذرا پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی آمنہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پٹیشن آپ نے کی، کن گراؤنڈز کیا تھی آپ کی، اور کیوں آپ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ یہ پٹیشن فائل کی جائے؟ جی السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا ہے۔
جو میں نے جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب میں اس طرح دینا چاہوں گی کہ جو میرے وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب، انہوں نے درخواست دی ہے، وہ میرے وکیل ہیں، اور ہمارا موقف یہی تھا، اور یہ ہم نے نواز شریف صاحب جب فیصلہ آیا کہ ان کو ہٹا دیا گیا، اس سے پہلے ہی ہم نے یہ جو تھی یہ درخواست دے دی تھی نواز شریف کے اور ان کے وزراء کے خلاف دی ہوئی تھی، کیونکہ ان کی ایسی توہین آمیز تقاریر آ رہی تھی ججز کے خلاف اور یہ قانون کے خلاف اور یہ جس بھی عدالتوں کے خلاف آ رہی تھی کہ جو کہ مسلسل توہین کے مرتکب ہو رہے تھے، اور ہمارا موقف ایک تھا اور بڑا اٹل موقف تھا اور کہ یہ جو توہین ہے اس سے ان کو روکا جائے۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ آپ جب عدالتوں کا احترام نہیں کرتے، آپ جب احترام نہیں کرتے جو بھی فیصلے سنائے جاتے ہیں، تب تو آپ بہت جلدی ایسی ابیوز جو لینگویجز ہے وہ یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ درخواست دائر کی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بار بار پیمرا کے کو بھی ہم نے ایک درخواست دی تھی کہ آپ بھی بڑی آپ کی مہربانی ہوگی اس قسم کی جو تقاریر ہیں، اس قسم کے جو بیانات ہیں ان کو ٹی وی پہ نشر نہ کیا جائے۔ دیکھیں ہماری عدالتوں کا جو احترام ہے وہ ہم سب پہ واجب ہے، ہم سب پہ فرض ہے۔ تو اگر یہ لوگ اپنی تقاریر کے اندر جو ہے وہ عدالتوں کی توہین کریں گے، ہمارے ججز کی توہین کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر ایسی صورتحال میں ان کے خلاف نوٹس جائیں گے اور کیا جائے گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ آمنہ۔ ایک سیکنڈ، یہاں پہ ڈاکٹر مصدق صاحب ملک صاحب موجود ہیں، کابینہ کے رکن بھی ہیں اور وزیر اعظم کے ترجمان بھی ہیں۔ ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایسی زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بھائی میں تو احترام کے اندر آمنہ صاحبہ کے، اور جس طرح پہلے ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ہم نے آپ نے احترام کیا اور اس سے پہلے بھی یہ احترام ہم کرتے رہے ہیں، یہ کوئی احترام نیا تھوڑی ہے، یہ فیصلے تو پہلے بھی آتے رہے ہیں، لیکن اب فیصلہ آ گیا تو اس کے احترام میں تو ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آمنہ صاحبہ 16 کے بجائے 17 لوگ کر دیں، کل میں یہاں بیٹھ بھی نہ سکوں آپ کے ساتھ گپ بھی نہیں، آپ تو کبھی بھی اس گالم گلوچ بریگیڈ میں ویسے شامل بھی نہیں۔ اگر آج آپ نے مجھے سوال پوچھا میں نے جواب دیا، اور اگر آمنہ صاحبہ نے میرا نام ڈال دیا اس میں، تو میں پھر کہاں جاؤں گا؟ میں تو ڈرتا ہوں ان سے بہت زیادہ۔ آج انہوں نے دیکھیے فریڈم آف سپیچ کے احترام میں جو آج ان کا ایک بہت بڑی ان کی تنظیم ہے، ہمیشہ سے علمبردار رہی ہیں فریڈمز کی، اور ساتھ میں ان کی تنظیم کا نام لکھا ہے، تو اس کے احترام کے اندر جو فریڈم کے علمبردار جو یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ سپیچ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کوئی ریڈ لائنز نہیں ہے؟ سروپ اجاز ہمارے ساتھ ہے، سروپ سے پوچھ میں تو احترام کے اندر، ڈاکٹر صاحب سروپ صاحب لیکن میرا بھی تو جواب، آپ کا جواب تو جواب ہے ہی نہیں، آپ کا جواب حضرات میرا جواب آ گیا، اور نہیں میرا جواب جیسے کھوکر صاحب نے کہا ہے ہی نہیں، تو یہ ہے اصل بات۔ اصل بات یہ ہے کہ میرا جواب کچھ نہیں ہے ہی نہیں۔ سروپ آپ بتائیے گا آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو آج جو پٹیشن آئی ہے اس کے اوپر آپ اپنے بتائیے گا، آپ کا کیا انالیسس ہے اور آپ کی کیا ویوز ہیں؟ دیکھیں جو ڈیسیجن آئی ہے آج، ابھی تو خیر میرا خیال ہے کوئی انٹرم ڈیسیجن ہے، اور سوال یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کے پاکستان میں کیا پیرامیٹرز ہیں، اور عدالتی فیصلے سے اختلاف کرنا، اس پہ تعمیراتی تنقید کرنا، اس پہ تعمیراتی تنقید سروپ یہ ہوا معاملہ تو اس سے ہے نا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ 5 ججز نے صرف پہلے سے لکھا ہوا فیصلہ سنایا ہے۔ میں اسی پہ آ رہا تھا کہ دیکھیں فیصلے کے متن سے ڈس ایگری کرنا تو ایک رائٹ ہے، اور میرا خیال ہے وہ فیئر کامنٹ انکریج کرنا چاہیے، اور وہ فری سپیچ ایک زندہ وائبرنٹ معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ صرف جو میرا خیال ایک ریڈ لائن ہے جو کانسٹیٹیوشن کی، جو دستور کی زبان ہے، وہ اسکینڈلائزنگ دا جوڈیشری، کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کی بھی، اور اسکینڈلائز کرنے کا مطلب نیت پہ شک کرنا، موٹیو ایٹریبیوٹ کرنا، یہ میرا خیال ایک ریڈ لائن ہے۔ یہ کہنا کہ ججز، کسی بھی جج، سول جج سے لے کے چیف جسٹس، آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے موٹیو سے، اس کے لیے تو ایک فورم موجود ہے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، اگر کسی کو کوئی وہ اختلاف ہے تو وہ اس کا فورم وہ ہے، اس کے تو وہ ریڈ لائن یہ ہے کہ فیصلے کے متن سے ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے کہ میں یہ کہنا شاید درست نہ ہو کہ فلاں جج جو ہے وہ آپس میں ملے ہوئے تھے یا سازش ہے۔ نہیں، آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ فیئر کامنٹ کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن جو اسپیسیفکلی جس طرح فواد نے ابھی کوٹ کیا کہ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ 5 ججز نے تو فیصلہ پڑھ کر سنایا، یہ فیصلہ تو کہیں اور ہو چکا تھا، تو اس سے تو ساری کی ساری انہوں نے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور ایک بڑا سیریس ایلیگیشن لگا دیا کہ یہ جج کسی کے لیے کام کر رہے تھے، تو یہ تو ایک ریڈ لائن آبویسلی ہے کہ جس کے اوپر پھر اس طرح کا فیصلہ تو پھر توقع کرنی چاہیے تھی اس کی۔ دیکھیں یہ جو
बात है कि साजिश का लफ्ज इस्तेमाल करना जजेस के बारे में तो शायद मुनासिब नहीं है। ये कहना कि जुडिशरी की तारीख पाकिस्तान में ताबनाक नहीं रही, ये एक हकीकत होगी। मगर जब जजेस, जो सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से इख्तलाफ हो तो उसके फॉरम्स हो रहे हैं, खासतौर पे तो ये बताइए, देखिए मैं एक ही सवाल आपसे पूछूंगा, तो आपकी बात को अगर मैं दोबारा से रीफ्रेज करूं और रीफ्रेम करूं तो इसका मतलब है कि हर जज के रिटायर होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सिटिंग जज के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती, मगर गुजरे हुए जज जिसको आप कह रहे हैं कि तारीख ताबनाक नहीं है, गुजरे हुए जज के ऊपर तनकीद हो सकती है, गुजरे हुए फैसलों पे तनकीद हो सकती है, गुजरे हुए वो जज जिन्होंने भुट्टो साहब का फैसला दिया था उन पे तनकीद हो सकती है। लेकिन यार बात नहीं, ये बुरी बात है, ये आप जाती करते हैं। मुझे स्वरूप साहब से आप अपना मुकदमा जवाब तो लेने, उसके ऊपर फैसला दे चुकी है, लड़ाई ना तारीख ना लीजिए, आप अपना मौका यार आप चलिए, मैं मानता हूं आपकी बात स्वरूप साहब, तो मेरे ख्याल में फिर हमें भी ये करना चाहिए कि जब 5-7 साल गुजर जाएंगे तो फिर बात करें, क्योंकि जब तक वो सिटिंग जज हैं तब तक तो बात नहीं हो सकती। आज जस्टिस नसीम हसन शाह के ऊपर तो बात हो सकती है, आज दीगर जजेस, आप बता दें कि साजिश किसने की है? एक मिनट ठहर जाएं, आज तमाम 6 महीने से तो पूछ के आपसे थक गए, ये क्या बात हुई यार, आज आपको मेरे सवालात भी बुरे लग रहे हैं, आप तो बात ही नहीं करने दे रहे। तो अगर ये तमाम, यानी अगर आपने एनआरओ पे बात करनी हो, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को जिन जजों ने वैलिडेट किया, 58(2)B को जिन जजों ने वैलिडेट किया, 90 की दिहाई में हुकूमतों को उल्टाने को जिन जजों ने वैलिडेट किया, आप ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर जब तक वो बैठे हों तब तक नहीं बात हो सकती, 5-7 साल का इंतजार कीजिए फिर बात कीजिए, ये कहा है आपने? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने ये नहीं कहा। मैंने देखिए ये उसका एक पहलू, बहरहाल जो पब्लिक पॉलिसी आर्गुमेंट दिया जाता है उसमें शायद एक पहलू ये भी हो कि अगर आपको पर्सनैलिटी से इख्तलाफ हो और आपके पास जो है एविडेंस ऐसी मौजूद ना हो जो कि होल्ड अप करे इन द एप्रोप्रिएट फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई भी शख्स ये समझे कि मेरे खिलाफ फैसला जो अदालत ने दिया है उसकी मोटिवेशंस कुछ और थी, वो तो एक फॉरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि बहुत फाल नहीं है, जिसको फाल करना और वो एक एहतसाब का अमल शुरू करना एक और लार्जर कॉन्वर्सेशन है। मगर जो जहां तक अदालती फैसले पे इख्तिलाफ करना है वो तो मैंने, लेकिन उसमें डॉक्टर जो स्वरूप बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि ये साजिश हुई है और आप ये समझते हैं कि फैसला कहीं और लिखा गया था, तो बड़ा आसान तरीका है कि आप अपनी एविडेंस हाथ लगाएं और आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाएं। अब आप कह रहे हैं कि साजिश हुई है, साजिश हुई है, साजिश हुई है, जिस तरह मुस्तफा ने पॉइंट आउट किया, हर आदमी आपसे पूछ रहा है कि किसने साजिश की और कैसे साजिश हुई, आपको नहीं पता। नहीं, वो ICIJ इस्लामाबाद से कि मैं जाके वहां कहा कि जेल में बताऊंगा, जेल में कहा गुजरावाला बताऊंगा, गुजरावाला में कहा लाहौर बताऊंगा, लाहौर में कहा 14 अगस्त को बताऊंगा, और 14 अगस्त से बाद वो नजर नहीं आ रहे। तो अब हमें स्वरूप साहब बात ये है कि ये जो रेड लाइंस हैं, ये आप बुनियादी तौर के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन पे थोड़ी सी बात कर लेने देना आज के फैसले की। वो मैडम है हमारे साथ, आमना बीबी साहब हैं। जी। देखिए, तो बात ये है, आप दोनों से जो मेरी गुजारिश है कि ये रेड लाइंस कोई पहले तो है नहीं, इस तरह की बातें तो पहले भी होती रही हैं, लोगों को कोड़े भी पड़े हैं, और ये बात नई नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो रेड लाइंस कौन सी हैं। अगर आज हम ये कहते हैं, वो तमाम चीजें किसी का नाम लिए बगैर अगर हम ये कहते हैं कि आप इस फैसले को तारीख के उसके पस मंजर में देखें, उन तमाम 17 वुज़राए आज़म जो आज तक अपने टेन्योर को खत्म नहीं कर सके, यार मेरा सवाल उनसे पूछने ये है कि जब सवाल पार्टी ये कहती थी कि सवाल नहीं, आप आज के फैसले की, वो कहते थे ज़ियाउल हक ने फैसले की बात हम भी बताएंगे, इन जजेस ने ज़ियाउल हक के कहने के ऊपर, फौज के कहने के ऊपर भुट्टो को फांसी लगा। आप ये भी नहीं कह रहे। देखें, अगर आप कहें ना, अगर आज कोई कहना चाहे स्वरूप साहब, अगर कोई आज ये कहना चाहे कि हमें ये लगता है कि इन जजेस ने गलत फैसला लगता है, नहीं सबूत देना, क्या ठहर जाएं, वो सबूत अगर है तो उन्होंने बताया है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक फोरम है जहां पर आप सबूत लेकर जा सकते हैं और वहां पर जजेस के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने आपको, क्योंकि आप इस वक्त मुसिर हैं तमाम लोग, 4 लोग, कि आपने मेरी बात नहीं सुननी है, और मैं जब आपको कहता हूं, कभी आप कहते हैं तारीख सिर्फ मेरी है, वजन नहीं है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं वजन अगर होता, कोई स्वरूप साहब की बात से मैं, तो हम आपकी बात मानते हैं। स्वरूप साहब की बात से मैंने बात शुरू की, जो उन्होंने कहा कि तारीख जो है वो ताबनाक नहीं है। एक तारीख आज हाल में लिखी जा रही है।
میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سمجھے کہ یہ بھی تاریخ یعنی حال کی تاریخ جو ہے یہ تابناک نہیں ہے تو دینا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی بات مان لی جائے. بھٹو صاحب کا صادق اور امین بھی نہیں رہے. بھٹو صاحب کیسے مان لی؟ ہماری تو مت مانیے. بھٹو صاحب کے فیصلے کے اوپر اس وقت تو ہم کہتے تھے کہ جنرل ضیاء نے کیا ہے, جنرل قمر باجوہ نے آپ کو کوئی ثبوت نہیں تھا آپ کے پاس. ثبوت نسیم حسن شاہ نے شاہ نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے. ٹھیک ہے نا, وہی میں نے کہا. تو اس وقت جن لوگوں نے نسیم حسن شاہ صاحب پہ انگلی اٹھائی تھی ان کو قید کر دینا چاہیے تھا. کر دیجئے گا 30 سیکنڈ میں, ہمیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے نا اس سے اصولی اختلاف نہیں ہے کہ عدالتوں پہ تنقید کرنا زیادہ بنا دیا ہے. تعمیراتی تنقید یا اختلاف جو ہے وہ ایک جمہوری معاشرے کے لیے ضروری ہے. اس فیصلے کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں اس فیصلے میں تو ایک پریکٹیکل مسئلہ آئے گا, وہ یہ ہے کہ کیا چیز توہین آمیز ہے, اس کا فیصلہ عدالت کر سکتی ہے. یہ فیصلہ پیمرا یا کوئی ٹیلی ویژن چینل ریئل ٹائم میں کیسے کرے گا سبجیکٹو طور پہ, وہ ایک الگ بات ہے. کہ جو چیز میرے لیے توہین آمیز ہے وہ شاید فواد چودھری صاحب کے لیے نہ ہو, جو فواد چودھری صاحب کے لیے توہین آمیز ہے میرے لیے نہ ہو. کہنے کے میرا خیال ہے باٹم لائن یہ ہے کہ فیصلے سے تنقید کی جائے, بے شک زور سے پرزور طریقے سے کی جائے. جہاں تک ایٹریبیوشن آف موٹیوز کی بات ہے تو اس پہ احتیاط برتی جائے, اور وہ پبلک پالیسی امپیریٹو یہ ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ججز جو ایز این انسٹیٹیوشن یہ سارا نظام جو ہے یہ کریڈیبلٹی پہ ہے. اگر آپ نے اختلاف کرنا ہے آپ ضرور کریں, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے, مگر احتیاط برتی جائے اور لوگوں نے برتی جائے بغیر اداروں کی عدالتوں کا چلیں طرف سے جنہوں نے. لیکن میں جاتے جاتے آمنہ ملک صاحبہ کو اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن جس کا نام لکھا ہوا ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے حق کے لیے علم بردار بنے وہ, اور انہوں نے لغز گوئی جو ہے اس کے اوپر آج انہوں نے ایک ریڈ لائن ڈالی ہے, اور اگر اللہ چاہے تو آپ کی یہ ریڈ لائن بڑھتی چلی جائے گی. اور آج یہ جتنے لوگوں نے یہاں پر بیٹھ کر اس ریڈ لائن کے اوپر تنقید کی ہے, اللہ چاہے تو آج سے 3-4 سال کے بعد اسی بات پہ قائم رہیں کہ آج جو آج ہم نے آواز بند کی ہے وہ الحمدللہ بند رہنی چاہیے. اب ہٹیے گا نہیں, یہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن اب اس سے ہٹے مت. آئیں گے تو بڑھیں گے ہم بارشوں کی طرف. ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم نے بات کرنی تھی کراچی کی بارشوں پر, لیکن وقت کی کمی کے باعث اس کو ہم سیگمنٹ کو پورا وقت نہیں, ایشو کو پورا وقت نہیں دے سکیں گے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ایک اور چیز پر بات کر لی جائے نہایت مختصراً, اور وہ ہے کہ آج سے چند دن پہلے کراچی کے اندر ایک سکول ہے جو ایک کانسرٹ کرانے جا رہا تھا, اور اس کانسرٹ کے اندر ایک گانا گایا جانا تھا جس گانے کا نام ہے, بڑا مشہور گانا ہے, شعراء آفاق گانا ہے جان لینن کا, امیجن. اور اس گانے کے اندر, اس گانے نے 60s 70s کے اندر اور آج تک اس گانے نے جو ایک لائن کھینچی, ایک طرف شدت پسندی کی اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ تھے, اور دوسری طرف یہ صاحب تھے کہ جنہوں نے یہ گانا گایا اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ کاش کہ یہ دنیا ایک پیسفل دنیا ہو, امن پسند دنیا ہو, جس میں لوگ مذہب کے اوپر لڑائی نہ کریں, جنت اور دوزخ کے جھگڑے نہ ہوں, ان چیزوں پر لوگ نہ الجھیں. تو اس طرح کی ایک دنیا جو ہماری صوفی تھاٹ ہے, اور اس کے اوپر پھر ایک شور و غوغا اٹھا اور وہ کانسرٹ کینسل کر دیا گیا. اور پھر ہمارے معاشرے میں جو مشہور لوگ ہیں جو اس حوالے سے ان چیزوں کو بڑا لے کر آگے چلتے ہیں, اپنی ایک مسلمانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو انہوں نے بھی اس ایشو کو اٹھایا. اور گانا کون سا ہے وہ میرے خیال سے چلا بھی دیں جی آپ, اگر پہلے گانا سنا دیں گانا سنیں پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کنٹروورسی کیا ہوئی. تو ناظرین یہ وہ گانا تھا. تو اگر بتائیں کہ یہ سوائے اس کے کہ یہ شاعری انگریزی میں ہے, آپ بابا بلے شاہ کو اٹھا کے دیکھیں ان کی کیا شاعری ہے. اور یہ انصار عباسی جیسے صاحبان جو بنیادی طور کے اوپر پاکستان کو طالبانائز کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کے اوپر کھڑے ہو گئے. انہوں نے اسکول کو مینشن کیا, اسکول کی سیکیورٹی تھریٹ ہو گئی, انہوں نے وہ کانسرٹ کینسل کر دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جب جنگ اور نیوز جیسے بڑے گروپ کے
اس طرح کے صحافی جو ہیں وہ اس طرح کی نفرت انگیز باتیں پھیلا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جوڈیشری کو ان پہ بھی ایکشن ان لینا پہ بھی چاہیے. ایکشن لینا چاہیے. میں اس کو تھوڑا سا ایک تو پہلی تو میں آپ لوگوں کی بھرپور تائید کرتا ہوں کیونکہ میرے لیے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ آرٹ کو کلچر کو ہماری ٹریڈیشن کو آگے دیکھیں. بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کسی ادارے اور کسی شخص کے اوپر شک نہ کیا جائے اور آپ لکیریں کھینچ رہے ہیں تو ایک لکیر انہوں نے کھینچ دی کہ آپ جنت اور جہنم کے اوپر شک نہ کریں یعنی میٹافوریکلی اور یہ بڑا خطرناک ہے. میں تو آپ سر میں یہی کہہ رہا ہوں یہ صوفی کو تو مانتے ہی نہیں ہیں یہ تو درباروں میں دھماکے کرنے والوں کے سپورٹر ہیں. نہیں ایک سیکنڈ ٹھہریے. یہ بات ذہن میں سامعین کو سوچنی چاہیے کہ جب یہ لکیریں لگنی شروع ہو جائیں بالکل تو پھر یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کون سی لکیر صحیح ہے. اور یہ ناظرین یہیں پر ہمارے پیغام ہے آمنہ ملک صاحبہ کو سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ.